من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا والثقلين جد الحسن بن حسين بالقاسم المصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نادي علي مظهر العجائب تجده أولا لك في النبائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله. بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد. بولايتك يا علي يا علي يا علي. أدركني صلاة وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق مع العدي والعدي مع الحق. صلاة سامعین گرامی پر برادران ایمانی ماتمداران سید الشہداء پرساداران غریب علماء، کرم ہے حضرت چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ بطول انسیہ عذرا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی فاطمہ زہرا کے نالین پاک سے لپٹے ہوئے گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کر باحیثیت اس مالک کا اتنا احسان ہے اس پر ہم پر، وہ احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پر یا علی، ہمارے سینوں پر یا حسین اور ہمارے بازوں پر یا عباس وہ عظیم احسان ہے اس پروردگار عالم کا۔ اگر انسان اس احسان کو چکانا چاہے، اگر اللہ جو انسان یہ چکانا چاہے اسے اگر اللہ عمر نوح میسر کر دے اور ایک ہی سجدے میں زندگی بسر ہو جائے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ سلمان جانتے ہیں، پیغمبر جانتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر اس بات کا علم سلمان کو نہ ہوتا تو کبھی اس طرح سیدہ پر سلمان اپنی جبی کو نہ جھکاتے۔ اس لیے سلمان جانتے ہیں کہ اس در پہ حق ہے، اس در پہ صراط مستقیم ہے۔ جناب قمر مولائے کائنات کے ساتھ جا رہے تھے صحرا میں، جاتے جاتے
صحرا میں جب جناب قمر مولائے کائنات کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، آگے صراط مستقیم تھا، پیچھے پیچھے قمر صراط مستقیم کے پیچھے چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک قبرستان میں پہنچے مولا، ایک قبر سامنے ملی مولا کے، ایک قبر ملی، میرے مولا نے ٹھوکر مار کے کہا قم بیزنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا نے کہا پھر سے سو جا، وہ پھر قبر میں گیا، سو گیا۔ اب پھر جناب قمر روایت کرتے ہیں مولا پھر آگے بڑھے، چلتے چلتے ایک قبر پھر ملی، پھر ٹھوکر مارا، کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ بندہ اٹھا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا نے فرمایا پھر جا کے سو جا قبر میں۔ سامنے قمر آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں سرکار یہ بتائیے کبھی ایک مرتبہ جب ادھر قبر پہ ٹھوکر ماری تو کہا اٹھ جا میرے حکم سے، ایک جب یہاں پر ٹھوکر ماری تو کہا اٹھ جا اللہ کے حکم سے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا قمر تم سمجھے نہیں، میں یہاں پر اللہ منوانے آیا ہوں، اللہ بننے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اللہ منوانے آیا ہوں، اللہ بننے نہیں آیا ہوں۔ ایسا بات پڑھتے محمد علی صراط مستقیم پر ہے، علی صراط مستقیم، حق ہے علی، میرا مولا حق ہے۔ نبی فرماتے ہیں پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ یہ نہیں کہا سرکار نے کہ پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق ہو، نہیں، سرکار کہہ رہے ہیں، ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں، ختم المرسلین کہہ رہے ہیں، نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں، اللہ کا یاسین کہہ رہا ہے، اللہ کا طٰہٰ کہہ رہا ہے، اللہ کا مزمل کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی چلا جائے۔ آئیے دیکھیں تیسرے خلیفہ کا دور ہے، دیکھیں حق کس کے ساتھ ہے۔ جب تیسرے خلیفہ کا زمانہ آیا تو بعض تین طبقے کے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، توجہ کا تعلق، تین طبقے کے لوگوں نے تیسرے خلیفہ کا بائیکاٹ کیا۔ پہلا جو طبقہ تھا وہ تھا نبی کی بیویوں کا، خود نبی کی بیویوں نے تیسرے جو خلیفہ بن کے بیٹھے تھے حضرت عمر کے بعد ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کس نے؟ نبی کی بیویوں نے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ تیسرے صاحب خلافت پر بیٹھے، انہوں نے نبی کی بیویوں کا جو پیسہ تھا، جو مہینے کی سیلری ملتی تھی ان کو، اس میں کمی کر دی، تو اس لیے ان لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کو اسلام کا خلیفہ نہیں مانا، کس نے؟ نبی کی بیوی۔ اب دوسرا طبقہ جس نے بائیکاٹ کیا وہ طبقہ کون سا تھا؟ وہ طبقہ وہ تھا کہ جو پرانے مسلمان تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی جب مکہ تشریف لے کر آئے تھے، جب ہمارا نبی مکے میں آیا تھا تو اس وقت جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، وہ لوگ مسلمان جو تھے انہوں نے ان کو بائیکاٹ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ چلے آئے جناب محمد ابن ابی بکر کے پاس۔ کون ہے یہ؟ خلیفہ اول کا بیٹا حضرت محمد ابن ابی بکر۔ کیوں میں نے ان کو حضرت کہا؟ اس لیے یہ حق کے ساتھ ہے۔ حق کون ہے؟ علی، یہ علی کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ آئے محمد ابن ابی بکر کے پاس اور کہا اے محمد، تیسرے خلیفہ نے مصر پر جو گورنر بٹھایا ہے بنا کر وہ مروان ہے۔ اچھا دیکھیے جو دوسرا طبقہ تھا وہ کیوں بائیکاٹ کر رہا تھا ان کا؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی باہر نکلتا تھا تو یہ لوگ، یہ مروان جو ہے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور ان کی نقل کیا کرتا تھا۔ مروان ابن حکم جو ہے
یہ بائیکاٹ کرتا، یہ نبی کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور نبی کا نقل اتارتا تھا، نبی کو بہتان لگاتا تھا، برا کہتا تھا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں مدینے سے نکال دو، اے میرے حبیب ان کو مدینے سے نکال دو، اے میرے حبیب اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے حبیب کی نقل اتارے، اے میرے حبیب انہیں مدینے سے باہر نکال دو۔ نبی نے ان کو مدینے سے باہر نکال دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ نبی اس کائنات سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ جب خلیفہ اول تخت پر بیٹھے تو انہوں نے بھی مروان کو مدینے میں آنے نہیں دیا۔ اب دیکھیے 3 خلیفہ ہیں اور ہمارے یہاں 12 خلیفہ ہیں، 12 امام، 12 نبی کے جانشین، ٹھیک ہے، توجہ کا تعلیم۔ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو 12 امام ہیں، 12 اماموں کا مسلح ایک ہے، سوچ ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، کرامت ایک ہے، حسن سلوک ایک ہے۔ لیکن جب پہلے صاحب تخت پر آئے تو انہوں نے مروان ابن حکم کو مدینے سے دور رکھا، مدینے میں آنے نہیں دیا۔ اور جب دوسرے صاحب آئے تو انہوں نے بھی مروان ابن حکم کو مدینے میں آنے نہیں دیا۔ لیکن جب تیسرے صاحب خلافت پر آئے تو رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے مروان کو مدینے میں بلایا، اور صرف مدینے میں نہیں بلایا، باقاعدہ مدینے میں بلانے کے بعد مصر جیسی ریاست پر ان کو لے جا کر تخت پر مصر میں بٹھا دیا، مصر میں بٹھا دیا۔ اب لوگ محمد ابن ابی بکر کے پاس آئے اور کہا اے محمد ابن ابی بکر آپ علی سے جا کر کہیں کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور کسی اور کو اٹھایا جائے، جو حق کا فیصلہ کرتا ہو، جو حق اور باطل کا تمیز رکھتا ہو اسے بٹھایا جائے۔ اسی وقت محمد ابن ابی بکر رات کے وقت مولائے کائنات کے پاس آئے، مولا یہ جو مروان تخت پر وہاں بیٹھا ہوا ہے مصر میں، آپ کہیے تیسرے خلیفہ سے کہ اسے معذور کیا جائے۔ مولائے کائنات نے کہا چلو میں چلتا ہوں، چلو اے محمد ابن ابی بکر آؤ میرے ساتھ چلو۔ محمد ابن ابی بکر ہیں کون؟ بیٹا کس کا ہے؟ ابو بکر کا، لیکن علی کی محبت جب اس کے دل میں ہے، اتنا علی کو جھک رہا تھا یہ کہ علی نے اس کو اپنا بیٹا کہا۔ تاریخ بتاتی ہے مولائے کائنات نے محمد ابن ابی بکر کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ آئے محمد ابن ابی بکر، مولا چلیے، آئے مولا دربار میں، رات کا وقت تھا، ڈک الباب کیا، غلام اٹھا، دروازہ کھولا، اس نے مولا کو دیکھا، جلدی گیا خلیفہ کے پاس، اٹھو اٹھو اصل حاکم آ گیا ہے، اٹھو اصل حاکم آ گیا ہے۔ وہ بیدار ہوا، آخر اتنی رات کو علی ہمارے گھر؟ جی علی فرمائیے، اے مصطفیٰ کے وسیع، اے داماد مصطفیٰ بتائیے کیا بات ہے؟ کہا تم نے مروان کو مصر میں گورنر بنا کے بیٹھایا ہے؟ کہا جی۔ کہاں بٹھایا ہے؟ کہا تم اس کے بارے میں جانتے ہو، تم نے اسے بٹھا دیا ہے کہ جس کو نبی نے اپنے وطن سے ضلع بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا۔ کہا یا علی اگر آپ کہیں تو میں ابھی اسے خط لکھ کر بھیجتا ہوں، اسے اس منصب سے ہٹا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو اس قابل کا، اس لائق اگر ہو تو آپ کہیں تو میں ابھی اسے وہاں سے معذور کر دیتا ہوں، اسے بٹھا دیتا ہوں۔ محمد ابن ابی بکر ساتھ کھڑے تھے۔ تیسرے خلیفہ نے کہا اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کہ جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ، میں ایک تحریر لکھتا ہوں اور محمد ابن ابی بکر کو وہاں پر مصر کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو گیا، کاتب آیا، کہا لکھو کہ میں محمد ابن ابی بکر کو یہاں سے مصر کا گورنر بنانے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اے مروان جیسے یہ پہنچے تم اپنے کو معذور سمجھنا اور محمد ابن ابی بکر کو تخت پر بٹھا کر فوراً مدینے واپس آؤ۔ تحریر لکھی،
محمد ابن ابی بکر کو دیا، محمد ابن ابی بکر نے اسے لپیٹا اور مولا چلے، مولا آگے آگے، محمد ابن ابی بکر پیچھے پیچھے، مولا آگے بڑھے، محمد ابن ابی بکر ساتھ ساتھ ہیں، مولا اپنے دروازے کے قریب پہنچے، ابھی میرے مولا کا ایک قدم گھر کے اندر گیا، ایک باہر تھا۔ محمد ابن ابی بکر نے پوچھا مولا یہ بتائیے کیا میں اسی وقت سفر کے لیے نکل جاؤں یا دن میں جاؤں؟ مولا نے اپنے گھر کا پردہ ہٹا کے کہا جا اسی وقت نکل جا، لیکن رات کو سفر مت کرنا، جا اسی وقت نکل جا لیکن رات کو سفر نہ کرنا۔ اب محمد ابن ابی بکر نے سوچا یہ علی نے کہا ہے کہ رات کو سفر مت کرنا۔ دیکھیے حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ محمد ابن ابی بکر نے سوچا علی نے کہا ہے کہ رات کو سفر مت کرنا، یعنی اس میں کوئی راز ہے، کوئی تو راز ہے اس میں جو مولا نے کہا۔ اب شام کا وقت تھا، کچھ نوکروں کو تیار کیا اور سفر پر نکلے، ابھی کچھ ہی دور پہلے پہنچے تھے کہ رات ہونے لگی۔ محمد ابن ابی بکر نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہیں پر پڑاؤ ڈال دو، یہیں پر خیمہ نصب کر دو۔ خیمہ نصب ہو گیا، اذان ہو گئی، محمد ابن ابی بکر نے مصلی بچھایا اور عبادت الہیہ میں مصروف ہو گئے۔ ابھی محمد ابن ابی بکر نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ محمد ابن ابی بکر کے کانوں نے محسوس کیا کہ کوئی ایک گھوڑا تیز رفتار سے دوڑا ہوا مدینے سے آ رہا ہے۔ توجہ کا طالب علی نے کیا کہا تھا؟ دیکھو جاؤ اسی وقت سفر پر نکل جاؤ لیکن رات کو سفر مت کرنا۔ محمد ابن ابی بکر نے سوچا یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، تیزی سے دوڑ رہا ہے، ابھی ابھی مدینے سے نکلا ہے۔ فوراً محمد ابن ابی بکر نے سوچا کہ علی نے کہا تھا رات کو سفر مت کرنا، اگر اسے سفر کرنا تھا قافلے کے ساتھ آ جاتا، ابھی میں قافلہ لے کر نکلا ہوں میرے ساتھ آ جاتا، آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی رات کو یہ اکیلا نکلا ہے۔ محمد ابن ابی بکر نے جلدی جلدی نماز تمام کی اور اپنے غلاموں کو اٹھایا، اٹھو اٹھو جلدی، دیکھو کوئی گھوڑا آ رہا ہے، جلدی اس کا پیچھا کرو، پکڑ کے لے کر آؤ۔ لوگ اٹھے، گھوڑے پر زرہ ڈالی، دوڑایا اسے، پکڑ کے لے کر گریبان پکڑ کے محمد ابن ابی بکر کی خدمت میں حاضر کیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا بغداد جا رہا ہے۔ کس لیے جا رہا ہے؟ ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں۔ کہا تلاشی لو اس کی، تلاشی لو اس کی۔ تلاشی لیا گیا، کچھ نہ نکلا۔ کہا اور کچھ ہے اس کے پاس؟ کہا ہاں، اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشق ٹانگی ہوئی ہے۔ کہا اسے اتارو، اسے اتارا گیا۔ کہا کیا ہے اس میں؟ کہا پانی۔ کہا تلوار سے اسے چیرو، چیرا گیا۔ کہا پانی پلٹو، پانی کو پھینکا۔ کہا ہاتھ ڈالو اس میں دیکھو کیا ہے۔ اب جب ہاتھ ڈالا تو اس میں ایک شیشے کی بوتل نکالا۔ محمد ابن ابی بکر نے تلوار کے نیام سے مارا، وہ دو ٹکڑوں میں ہوئی، اس میں ایک خط لکھا ہوا تھا۔ سنیے گا مولا نے کیا کہا تھا؟ رات کو سفر مت کرنا۔ خط نکلا، محمد ابن ابی بکر نے پڑھنا شروع کیا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ابی بکر کو میں نے تمہاری طرف روانہ کر دیا ہے، اس سے پہلے ایک تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ میں اسے بھیج رہا ہوں۔ جیسے یہ تمہارے پاس پہنچے مصر کے باہر ایک قافلہ کھڑا کر دینا، ایک لشکر کھڑا کر دینا۔ جیسے محمد ابن ابی بکر پہنچے اسے قتل کر کے صحرا میں پھینک دینا۔ جیسے ہی محمد ابن ابی بکر نے یہ تحریر پڑھی، مدینہ کا رخ کر کے کہا او سفروں سے بچانے والے، او سفروں سے بچانے والے بادشاہ، او میرے مولا، اور نیتوں کا خیال جاننے والے، او میرے مولا تو نے مجھے سفر سے بچا لیا۔ محمد ابن ابی بکر خوش ہوئے، پکڑا اسے، لے کر آئے علی کے دروازے پر۔ ابھی دروازے پہ پہنچے تھے کہ اندر سے علی کی آواز آئی محمد کیا لے کر آئے ہو؟ پکڑ گیا نا؟ کہا جی سرکار پکڑ گیا، پکڑ گیا سرکار، پکڑ گیا۔ علی باہر نکلے، ہاتھوں کو جوڑا، سرکار جب آپ جانتے تھے تو پھر بھیجا کیوں سفر پر؟ اسے قتل کر دیتے۔ کہا سلمان محمد دیکھو
میں بغیر جرم ثابت ہوئے کسی کو قتل نہیں کرتا، میں بغیر جرم ثابت ہوئے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یہ ہے مولا کے کمالات۔ اب کیا ہوا اور آگے بڑھا، مولا نے محمد بن ابی بکر کو ساتھ لیا اور آئے رات کے وقت خلیفہ کے دربار میں، ڈھک الباب کیا، اٹھا، یہ تیرا غلام ہے؟ نہیں۔ مولا نے خط کو اٹھایا، یہ خط تیرا ہے؟ چمڑا بھی دربار کا ہے؟ جی ہاں۔ بھیجا تم نے ہی نا؟ جی ہاں۔ پھنس گیا، اب کیا کرے؟ پریشان ہے، جی ہاں میں نے بھیجا تھا۔ اب اس پہ حد جاری ہوا، اس پہ حد جاری ہوا، اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جب یہ کمرے میں بند ہو گیا تو اس نے کہا کہ کوئی علی سے بتائے کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں، کوئی علی سے بتائے میں بھوکا پیاسا ہوں۔ امام حسن کھانا لے کر، امام حسین پانی لے کر آئے، دونوں شہزادوں نے پیش کیا۔ اتنے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، اے حسنین جا کے اپنے بابا سے کہہ دو کہ مجھے بچا لے۔ حسنین پلٹ کے کہتے تم نے کھانا اور پانی مانگا تھا، جان نہیں مانگی تھی۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ اگر حق علی کے ساتھ نہ ہوتا تو کبھی محمد ابن علی کے ساتھ نہ رہتے۔ خود دیکھے جنگ جمل میں ام المومنین عائشہ آئی، علی کے مقابل میں خود محمد ابن ابی بکر مولائے کائنات کے ساتھ تھے، اپنی بہن کے ساتھ نہیں تھے۔ چھٹوں امام کے زمانے میں ایک سلوات پڑھتا ہوں، چھٹے امام اپنا پورا مکتب کھولے ہوئے تھے، کئی ہزار لوگ ان کے مکتب میں پڑھتے تھے، کئی ہزار لوگ۔ مامون رشید کا زمانہ تھا، لوگ آتے تھے امام کے پاس پڑھنے کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ جو مسجد نبی ہے ان کے دروازے کھول دو، جو یہاں پر پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے سب کو بلاؤ، یہاں پر مذہب کی قید نہیں ہے، جو آنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے وہ سب آ کے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک غلام نے کہا مولا پہلے ان لوگوں کو کلمہ پڑھا لیجیے پھر ان کو پڑھائیے۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ جب علم حاصل کریں گے، جتنا ہی علم حاصل کرتے جائیں گے یہ میرے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ بندے نے کہا مولا وہ کیسے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اللہ نے ہمارا دوسرا نام علم رکھا ہے، یہ جتنا علم کے پاس ہوتے جائیں گے ان کو میری معرفت ہوتی جائے گی۔ مولا کے یہاں پڑھنے کے لیے پورا ایک رش آتا تھا، بہت بڑی بھیڑ لگتی تھی، اور ایک ہی وقت پر مولا کے یہاں سے 400 علوم بانٹے جاتے تھے۔ 400 لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، جو پوچھتے تھے مولا اس کا جواب دیتے تھے، جو پوچھتے تھے مولا اس کا فوراً جواب دیتے تھے۔ لوگ آئے مامون رشید کے پاس اور کہا لوگ وہاں پر اتنا بڑا رش ہوتا ہے، تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر اتنے لوگ نہیں آتے جتنا وہاں پر جاتے ہیں، اور کیوں نہ جائے مولا کے پاس؟ وہ زمانہ ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے علم کو حاصل کریں، لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے مولا کے پاس۔ اور یہ مکتب ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پر شاگرد 100 سال کے ہوتے تھے، استاد 9 سال کا اور 10 سال کا ہوتا تھا۔ آتے تھے لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب وہ بادشاہ نے دیکھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، لوگوں نے آ کے کہا کہ لوگ وہاں پر علم حاصل کرنے جاتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ کل سے جو دربار میں سوال پوچھنے آئے گا، جو سوال پوچھنے آئے گا اسے 1 دینار سوال پوچھنے پر دیا جائے گا۔ اگر علم میں دم ہے تو پیسے میں بھی دم ہے، لوگ پیسے کے لیے بھی مرتے ہیں،
انہیں اعلان کر دو مدینے میں کہ جو خلافت کی طرف جا کر، جو دربار میں جا کر سوال کرے گا، سوال کرنے پر اسے 1 دینار ملے گا، 1 درہم ملے گا۔ اب لوگ مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کرنے لگے کہ جو خلیفہ سے جا کر سوال کرے گا اسے 1 دینار دیا جائے گا سوال کرنے پر۔ جب لوگوں نے دیکھا، مولا کے غلاموں نے دیکھا کہ مدینے میں ایسا اعلان ہو رہا ہے، دوڑے ہوئے آئے چھٹے امام کے پاس، صالح علیہ محمد کے پاس آگے کہتے مولا مامون رشید سلوات پڑھ دے محترم علیہ توجہ کا طالب۔ مامون رشید نے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ جو اس کے پاس سوال کرنے کے لیے جائے گا، وہ سوال کرنے پر اسے 1 دینار دیا جائے گا۔ مولا نے کہا اچھا۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام نے کہا جاؤ اس کے پیچھے تم بھی اعلان کرو کہ اب کل سے جو امام کے پاس سوال کرنے آئے وہ 1 دینار لے کے آئے۔ اس نے کہا مولا وہاں پر لوگ، وہ وہاں پر پیسے مل رہے ہیں، وہاں پر لوگ جائیں گے کہ یہاں پر پیسے دینے کے لیے آئیں گے؟ مولا نے کہا جاؤ تم اعلان تو کرو۔ اب کیا ہوا، وہ جدھر بادشاہ کا آدمی جاتا تھا یہ بھی پیچھے پیچھے علی کے نوکر جاتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ علی آل محمد کے ماننے والے سنو، محمد کے بیٹے نے کہا ہے کہ کل سے جو ہمارے یہاں کچھ پوچھنے آئے گا، سوال کرنے آئے گا، اسے 1 دینار لے کے آنا پڑے گا۔ اعلان کرتے رہے، پورا دن اعلان ہو گیا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو لوگ خلیفہ کے پاس جاتے تھے، 1 دینار لیتے تھے، اس سے سوال کرتے تھے اور وہی دینار امام کے پاس لے کر آتے تھے، اس سے سوال کرتے تھے، 1 دینار لیتے تھے، جواب سن کر سیدھا امام کی خدمت میں آتے تھے، 1 دینار دے کر کہتے مولا اب بتائیے اصل جواب کیا ہے؟ مولا اب بتائیے اصل جواب کیا ہے؟ اسی زمانے میں مامون رشید کے زمانے میں ایک جادوگر آیا وہاں پر، انڈیا سے جو گیا تھا، یہاں بھارت دیش سے گیا ہوا تھا۔ اس کا کام کیا تھا، وہ جادو دکھاتا تھا۔ وہ جا کر مامون رشید سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہی سب کا خالق ہے؟ کہا بے شک ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ تو کہا میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، پوچھو میں بتاؤں گا، پوچھو میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا۔ کہا میں پوچھنے نہیں، دکھانے آیا ہوں، میں دکھانے آیا ہوں۔ کہا کیا دکھانے آیا؟ کہا یہ بتاؤ تمہارا اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے؟ کہا بے شک میرا اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اچھا زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے؟ کہاں دیتا ہے؟ اب اس نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا، جو یہاں بھارت دیش سے گیا ہوا تھا جادوگر، اس نے اس جھولی میں ہاتھ ڈالا، ایک شیشی نکالی۔ کہا تم نے کہا میرا اللہ خالق ہے؟ کہا ہاں خالق ہے۔ کہا وہ موت بھی دیتا ہے؟ کہا ہاں دیتا ہے۔ اب یہ جادوگر جو وہاں پر گیا تھا، اس نے کچھ خاک اٹھائی، شیشی میں ڈالا، اس کو بند کیا، زمین پہ پھینکا تو بچھو نکلے جو ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ کہا اب بتاؤ اس کا خالق کون ہے؟ اب بتاؤ اس کا خالق کون ہے؟ لوگ پریشان ہیں، نہیں یہ تم نے نہیں بنایا ہے، مجھے یقین نہیں کہ یہ تم نے بنایا ہے۔ کہا یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے، پھر سے بنا کے دکھاؤ۔ اس نے پھر خاک اٹھائی، شیشے میں ڈالی، زمین پہ پھینکا، پھر بچھو نکل کے ٹہلنے لگے۔ لوگ پریشان ہیں، کہا نہیں تو کچھ اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ کہا دیکھو یہ خالی شیشی ہے، اس میں کچھ ہے نہیں۔ کہا ایک بار اور کر کے دکھاؤ۔ وہ دوسری بار خاک اٹھا کے اس میں ڈالتا ہے اور یوں زمین پہ پھینکتا ہے، بچھو نکل کے ٹہلنے لگے۔ لوگ پریشان ہو گئے، آخر ایسا کیسے کرتا ہے؟ لوگ خلیفہ کے پاس آئے، اس نے کہا قاضی کو بلاؤ، وہ جواب دے گا۔ لوگ گئے قاضی کے پاس، بتایا حضور آپ کہتے تھے کہ خالق ہے اللہ، وہ تو یہاں پر بنا کے دکھا رہا ہے، چلیے دیکھیے، اس کا جواب دیجئے، وہ سوال پوچھ رہا ہے، اس کا جواب دیجئے۔ اس نے کہا کناتے لگاؤ اور میرے جانے کا انتظام کرو، میں یہاں سے ضلع وطن ہو رہا ہوں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اور کہنا جب وہ مجھے پوچھے تو بتانا کہ قاضی صاحب کہیں دور گئے ہیں،
دوسرے شہر گئے ہیں، 1 ہفتے کے بعد آئیں گے، پھر ان سے سوال کرنا۔ لوگ پلٹ کر آئے، قاضی صاحب چلے گئے۔ جب چلے گئے لوگ پلٹ کر آئے، کیا جادوگر، قاضی صاحب تو چلے گئے ہیں کہیں شہر، اب وہ اگلی جمعہ کو واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اب لوگ یہاں پر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، لوگ یہاں پر جمع ہونے لگے کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا اسے قتل کر دو۔ وہ ہنسنے لگا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جو تم قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم اگر مجھے مار دو گے لیکن میرا یہ سوال زندہ رہے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بھارت دیش میں اپنے 300 شاگردوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہ بھی اگر تم سے یہی سوال کریں گے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کیا کرے؟ تو غلام نے کہا چلو وہی کرتے ہیں جو بزرگ کرتے ہوئے آئے ہیں، وہی کرتے ہیں جو بزرگ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا نبی کا بیٹا رہتا ہے نبی میں، چلو اس کے پاس کوئی تو حل ہوگا۔ لوگ آئے، سرکار چلیے، وہاں ایک آیا ہے خلافت، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ امام مسکرا کے کہتے یہ بتاؤ خلافت خطرے میں ہے یا توحید خطرے میں ہے؟ اگر خلافت خطرے میں ہے تو میں یہی رہوں گا، اگر توحید خطرے میں ہے تو میں ساتھ چلتا ہوں۔ کہا مولا توحید خطرے میں ہے۔ مولا آئے، وہ جادو دکھا رہا تھا، لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، لوگ اس کو گھیرے ہوئے تھے، حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ مولا ادھر سے آتے ہوئے ایک پیچھے سے آواز ہوتا ہے راستہ دو، نبی کا بیٹا آ رہا ہے۔ لوگ راستہ دیتے گئے، راستہ دیتے گئے، امام آگے بڑھتے گئے۔ جیسے ہی جادوگر نے امام کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار آپ کیسے آ گئے یہاں؟ آپ کیوں آ گئے؟ آپ کیوں آ گئے یہاں پر؟ مولا نے کہا تو یہاں پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بغداد کی زمین گواہ ہے ان بچھیوں کا خالق میں ہوں۔ کہا اچھا ان بچھیوں کا خالق تو ہے؟ کہا ہاں میں ہوں۔ یہ زمین یہ لوگ گواہ ہیں کہ ان کا خالق میں ہوں۔ کہا اچھا تو ان کا خالق ہے تو تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ خالق مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، کون نر ہے، کون مادہ ہے، کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کون بچے والا ہے، کون بغیر بچے والا ہے، کون کتنی دیر جیے گا کتنی دیر نہیں جیے گا۔ کیا تو یہ جانتا ہے بچوں کے بارے میں؟ اس نے امام کی طرف دیکھ کے کہا یہ تو کوئی نہیں جانتا، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ امام نے بچیوں کی طرف دیکھ کے کہا نر الگ ہو جاؤ، مادہ الگ ہو جاؤ، نر الگ ہو جاؤ، مادہ الگ ہو جاؤ۔ نر الگ ہوتے ہوئے نظر آئے، بچھو الگ نظر ہوتے ہوئے آئے۔ اب سنیے گا وہ جادوگر کیا کہتا ہے، جب نر کو الگ ہوتے ہوئے مادہ کو الگ ہوتے ہوئے دیکھا، امام کے قدموں پہ گر کے کہتا سرکار یہ بتائیے آپ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ آپ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ جو آپ نے یہ اشارہ کیا نر الگ ہو جاؤ مادہ الگ ہو جاؤ، سرکار بتائیے آپ خالق ہیں یا مخلوق ہیں؟ امام نے فوراً انگلی اٹھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خالق نہیں۔ خالق وہ ہے کہ جس نے ہمیں وجود دیا، وہ کسی بات پہ تکبر نہیں کرتا میرا اللہ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے زمین کو بچھایا تو وہ تکبر کرتا ہے، آسمان کو لگایا تو وہ تکبر کرتا ہے، انسانوں کو بنایا تو تکبر کرتا ہے، پرندوں کو بنایا تو تکبر کرتا نہیں۔ اللہ ان چیزوں کو خلق کرنے کے بعد تکبر نہیں کرتا۔ اللہ اگر تکبر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون؟ انا خالق الحسین، مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا خلق کرنے والا۔ امام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہی فقرہ کربلا کے میدان میں حسین بھی کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرے نانا کو بھی